آج 10 محرم وہ دن ہے جب نواسہ رسول کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ وقت کا یزید اپنی حاکمیت کا اعلان کر رہا تھا تو امام جو وقت کے امام تھے انہوں نے نہ صرف اس وقت کو بلکہ آنے والے تمام زمانوں کے لیے پیغام دیا کہ جب بھی کوئی یزید اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا تو پیغام حسین اس خدائی کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دے گا۔ ویورز، آج کے اس دن پاکستان کی سیاست رکی نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اس دن کی مناسبت اور اس دن کی اہمیت کو بھی بھول گئے، اور آج ہم نے پاکستان کے اندر سیاست کیسے کی جاتی ہے ہم نے وقت کے حکمرانوں سے یہ سیکھا ہے۔ انتظار کیا جا سکتا تھا، 12 گھنٹے بعد بھی یہ کام ہو سکتا تھا، یعنی پاکستان کے اندر کچھ شخصیات اتنی معتبر ہو گئی کہ انہوں نے آج اس دن کا جو تقدس تھا، جو اس کی اہمیت تھی اور جو حقیقت اور جس واقعے کے ساتھ یہ منسوب ہے اس کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا۔ یعنی کچھ شخصیات اتنی معتبر ہو گئی کہ آج جو کچھ پاکستان میں ہوا، ہر انسان اس کی مذمت کرنی چاہیے، اسے ہر شخص کو، ہر پاکستانی کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، چونکہ جو کاروبار سیاست ہے اور کاروبار زندگی ہے وہ رک سکتا تھا، ٹھہر سکتا تھا، سیاست ہو سکتی تھی، بیانیے برائے جا سکتے تھے، لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا تھا، اپنی حاکمیت کے دعوے دار جو ہیں وہ کہیں بھی ہوتے، کہیں بھی ہیں، وہ صرف انتظار کر سکتے تھے۔ یہ کام 12 گھنٹے بعد بھی ہو سکتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ بنی گالہ کی ایک سڑک کے اوپر شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکٹر شہباز گل کی گرفتاری آج کے روز اس لیے بھی کی گئی کہ شاید چھٹی کا دن ہے اور عدالتیں بند ہوں گی اور جو چاہیں گے کریں گے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ شہباز گل کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب شہباز گل عمران خان سے ملنے بنی گالہ جا رہے تھے، گاڑی پر حملہ کیا گیا۔ حملہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اور یہ میں آپ کو وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو اس وقت پاکستان کے میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ چند اشخاص انہوں نے آ کر کوئی تقاضا نہیں کیا کہ آپ کے خلاف مقدمہ درج ہوا، یہ کیا ہوا، بزور بازو گاڑی کے شیشے توڑے اور شہباز گل کو باہر آنے کے لیے کہا۔ وہ نہیں آئے، شیشے توڑ کر باہر نکالا گیا، ہتھکڑیاں لگائی گئی اور پھر نامعلوم مقام پر نامعلوم افراد کی طرف سے انہیں گرفتار کیا گیا اور منتقل کر دیا گیا۔ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ مارشل لا کے زمانے میں بھی اس طرح کے اقدامات نہیں کیے گئے جو اس وقت حکومت وقت کر رہی ہے۔ الزام یہ لگایا گیا ہے کہ شہباز گل نے پاکستان کے اداروں کے خلاف کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جو غداری کے زمرے میں آتی ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے، جو الزام ان پر جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس ایف آئی آر کے مطابق یہ کہا گیا کہ شہباز گل نے افواج کے ایک خاص رینکس کے اندر بغاوت اکسانے، یعنی بغاوت کو ابھارنے کی کوشش کی، کچھ لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی۔ ان کے بیان سے ایسے تاثر جو ہے وہ ملتا ہے۔ اب یہ غداری کی دفعات جس کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا، میں آپ کے سامنے یہ اب تک کی یعنی پچھلے جو 12 گھنٹوں کے درمیان ہوا کیا ہے میں اس کو ایک ریکیپ کر رہا ہوں، ایک ٹائم لائن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور پھر جو سیاسی سوالات ہیں اور اب آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کے اوپر بھی کچھ انفارمیشن میرے پاس ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ کچھ مالکان کی گرفتاری بھی ہوگی ٹی وی چینلز کے، اور پھر مزید سیاستدان جو ہیں ان کی غداری کے بھی جو ان پہ الزامات لگا کر جو پروانے ہیں گرفتاری کے وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ مقدمہ دفعہ 124A 505 سمیت دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ ضلعی انتظامیہ کی مدعیت میں درج کیا گیا، یعنی مجسٹریٹ نے یہ ذمہ داری لے لی ہے، اور یہ کہا گیا کہ ایک نجی ٹی وی چینل پر پاک فوج میں بغاوت کی نفرت اور فتنہ انگیز باتیں کی تھی۔ اس کے علاوہ صحافیوں کو بھی گالم گلوچ برا بھلا کہتے رہے۔ شہباز گل نے بیوروکریٹس کے خلاف بھی دھمکی آمیز باتیں کہی، جبکہ سیاستدانوں کے خلاف نازیبا باتیں اور ذاتی حملے بھی کر چکے ہیں۔ یعنی انتظار نہیں ہو سکتا تھا کچھ لوگوں کو، اور ان لوگوں کی عزتیں اور ان کی حرمت اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ آج 10 محرم کے روز بھی جو ہے وہ انتظار نہیں کر سکے۔ اب سب سے جو انٹرسٹنگ پہلو اس کے اندر یہ ہے
کہ یہ بیان جس کی بنیاد کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا وہ ٹیلی ویژن چینل ARY نیوز تھا، جس کے کلپ کو بنیاد بنا کر دیکھا گیا. میں نے نہیں دیکھا وہ کلپ ابھی تک، اور پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے بھی نہیں دیکھا، یعنی کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. کچھ لوگ گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اپنا سیاسی سکور، پولیٹیکل سکور سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے بھی ہم نے اس سے شہباز گل کو پنجاب میں گرفتار کروایا الیکشن کے دنوں میں، لہٰذا اب دوبارہ گرفتار کروایا جائے. اب شہباز گل کے حوالے سے رانا ثناء اللہ نے بہت سیریس الزامات لگائے ہیں. اگر یہ الزام، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، برطانیہ میں ہو تو شاید آپ کے خلاف ڈیفیمیشن اور آپ کو عدالتوں میں لے کر جایا جائے، آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے جو الزام لگائے اس کا ثبوت دیں، نہیں تو پھر آپ کو معافی مانگنی پڑے گی اور قانون کے مطابق جو ہے وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی موجودگی میں ایک اسکرپٹ تیار کیا گیا، اور اسکرپٹ کا جو بیانیہ جس کو بنانا تھا، یعنی ایک ایجنڈے کی تکمیل کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. نجی ٹی وی چینل پر جو الفاظ استعمال کیے گئے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، یہ ایک ایجنڈا تھا اور ایک اسکرپٹ ان کو دیا گیا جس کو انہوں نے آ کر پڑھ دیا. یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ ARY نیوز انتظامیہ نے شریک جرم ہوتے ہوئے ملزم کو دانستہ طور پر موقع دیا، یعنی آپ نے اپنا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جہاں پر پاکستان کے اداروں کے حوالے سے آپ بات کریں. یہ پلیٹ فارم جو ہے انہیں پرووائڈ کیا گیا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ، اور یہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور جو سب سے خطرناک بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر میں چاہتا تو ان کی گاڑی میں سے ہیروئن بھی برآمد ہو سکتی تھی، یعنی منشیات رکھ دی جاتی. وہ ایک اپنی جو یہ کہنا چاہیے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ماضی میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آئے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کام میں بھی کر سکتا تھا لیکن میں نے یہ کام ایسا نہیں کیا. اور پاکستان کے اداروں کے اوپر جس سے الزام لگایا گیا اس کا یقیناً جو ہے حکومت وقت ہر لحاظ سے اس کو سپورٹ کرے گی، یعنی اس کا دفاع کرے گی، اور جس کس نے بھی جو بھی کردار ادا کیا اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. ویورز، اب تک جو بیان جاری کیا گیا رانا ثناء اللہ کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے جلوسوں کے دوران کہیں بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. ہاں، ایک واقعہ پیش آئی ہے اور وہ بنی گالا کے سامنے پیش آیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز گل کی ہم گرفتاری کی تصدیق کرتے ہیں، اور توشہ خانہ ریفرنس اور فارن فنڈنگ میں پھنس چکی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی کی جائے گی. لسبیلا کے واقعے کو باقاعدہ استعمال کیا گیا، سازش کا ایک بیانیہ بنایا گیا، اور نجی ٹی وی چینل اس سازش میں شامل تھا. فواد چودھری اور شہباز گل کے ذریعے سازشی بیانی کو آگے بڑھایا گیا. فواد چودھری صاحب کا بھی اس میں نام لیا گیا ہے، اور وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ فوج کے ایک اعلیٰ رینکس کے کچھ ایسے رینکس ہیں جہاں پر یہ کوشش کی گئی کہ ایک بیانیہ جو ہے وہ فوج کے خلاف بنایا جا سکے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق اور اب تک جو حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے، پیمرا نے ریاستی اداروں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے پر ٹی وی چینلز کو ہدایت جاری کر دی. اور ٹی وی چینلز اوبیسلی، پیمرا یہ کہتا ہے کہ آپ کیا دکھا سکتے ہیں کیا نہیں دکھا سکتے، یعنی پیمرا بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی کے اشاروں پر چلتا ہے. اور ٹھیک ہے، پاکستان کے اداروں کے اوپر ہرزہ سرائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اننیسیسریلی ایک بیانیہ بنایا گیا، اور اس کے تانے بانے وزیر اعظم ہاؤس سے ملتے ہیں. یہ بھی خبر پاکستان کے میڈیا کے اندر رپورٹ ہوئی، اور جو عدالتوں کے فیصلوں سے عمل درآمد کریں گے، یعنی آزادی کا حق قانون کے مطابق استعمال کیا جائے. آرٹیکل 19 کے تحت آزادی اظہار پر ہر شہری کا بنیادی حق ہے. اظہار رائے کی آزادی کا حق قانون کے مطابق متعدد پابندیوں سے مشروط ہے، اور یعنی آپ ریڈ لائنز جو ہیں وہ کراس نہیں کر سکتے. پاکستان کی افواج کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ ریاست کو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. اور پھر اس کے اندر مزید بھی جو ہیں وہ نکات جو ہیں وہ شامل ہیں، اور پروپیگنڈا جب بھی ہوگا اس کا جو ہے وہ محاصرہ کیا جائے گا. اب ویورز آپ کو بتاتے چلیں، اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو FIR کی کاپی ہے وہ موصول نہیں ہوئی، نہیں دی گئی، اور کہا یہ گیا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں پر پہنچے تو انہیں کہا گیا کہ آپ انتظار کریں، SP صاحب آئیں گے تو راؤنڈ پر موجود ہیں. یعنی اس قسم کی باتیں کہی جا رہی ہیں. قانونی طور پر جو سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ اب
جو کیس بنایا گیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی یہ بات کسی سے جب یہ خبر آئی میں کر رہا تھا کہ اگر افواج پاکستان کی مدعیت کے اندر یہ فیصلہ یعنی مقدمہ درج کیا جاتا تو حالات ڈیفرنٹ ہوتے، لیکن یہ مقدمہ مجسٹریٹ کی مدعیت میں درج کیا گیا تو حالات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے. عدالتوں میں جائیں گے آپ کو جو ہے وہ ایک بیل مل جائے گی اور یہ زیادہ سے زیادہ کچھ اور نہیں ہوگا. رگڑا لگانا مقصد ہے، رگڑا لگائیں گے اور پھر سب کچھ ہو جائے گا. اچھا، اس دوران ایک اور بڑی مزیدار ڈیولپمنٹ ہوئی. پہلے نون لیگ کے لوگوں نے کیا کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نون لیگ کے خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا اور مجھے ان کے بیان پر ہنسی آ رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اداروں پر حملہ یا بغاوت کی ترغیب دینا صریحاً دشمنی ہے. خواجہ آصف صاحب شاید اپنی گفتگو کو بھول گئے جو انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کہی، وہ ایاز سعدی کی گفتگو کو بھول گئے جو فلور آف دا ہاؤس کہی، اور انہیں یہ امیونٹی حاصل ہے. اگر کوئی شخص پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کچھ بھی کہہ دے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوتی، یعنی اس ایوان کو ایک خاص قسم کی امیونٹی حاصل ہے. آپ جو مرضی کریں، اس لیے وہاں پر ہی جا کر جو مرضی کہہ دیتے ہیں. اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ نون لیگ کے جو بیانات ہیں، جس میں ہم نے جوید لطیف کا بیان دیکھا کہ مریم کو کچھ ہوا تو ہم یہ بات نہیں کہیں گے کہ پاکستان کھپے کہا گیا، اس پہ مقدمہ بھی درج ہوتا ہے. پھر مریم نواز نے کہ اپنے جو جلسے تھے، اپنی جو سوشل میڈیا کی گیدرنگز تھی، ان میں کیا نعرے لگواتے رہے وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب کے علاوہ بھی نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے اداروں کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہتے رہے. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس کی بھی ایک اپنی جو ہے وہ اہمیت ہے. اب جب جرم کیا جاتا ہے نا، ان کو تو امیونٹی تھی، جب جرم کیا جاتا ہے یاد رکھیں تو جب تک اس شخص کو قانون کے دائرے میں نہ لاب لے کر آئیں، وہ کیس رپورٹ ہو گیا، وہ جو کرائم ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. نواز شریف کے خلاف جو کچھ لندن میں بیٹھ کر انہوں نے پاکستان کے اداروں میں کہا، اس پر مقدمہ درج ہو سکتا ہے. پاکستان کے اندر بھی اور برطانیہ میں بھی اس کو اٹھایا جا سکتا ہے. یعنی کوئی شخص، جس سے آپ کو یاد ہوگا الطاف حسین کے حوالے سے بھی بات کہی گئی کہ انہوں نے پاکستان کے یعنی وہ جو کیس تھا کہ حملہ کیسے کرنا ہے، ورکرز کو بلایا گیا تو اس کے اوپر کیس یہاں پر چلا. اب اس کا نتیجہ جو بھی نکلا علیحدہ بات ہے، لیکن پاکستان میں پنجاب حکومت سیریسلی یہ سوچ رہی ہے کہ اس قسم کا کوئی مقدمہ درج کیا جائے اور پھر گرفتاریاں ہوں. پاکستان تحریک انصاف شاید تھوڑا سا بیک فٹ پہ کھیل رہی ہے. اب فیصلہ یہ شاید کیا جا رہا ہے اور اس پہ سنجیدہ گفتگو بھی شروع ہو گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ یعنی بنی گالہ ہاؤس ہے، بنی گالہ ہاؤس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا شاید درجہ دے دیا جائے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے، اور حکومت پنجاب اس پر سیریسلی یہ سوچ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ کیمپ آفس کا اگر درجہ دے دیا گیا تو پھر اوبویسلی وہ وفاق کی ایک حیثیت ہوگی، وفاق کی نہیں، صوبہ پنجاب کی وہ بلڈنگ ہوگی جہاں پر آپ کو اجازت لے کر جانا ہوگا. پھر یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بنی گالہ کے باہر پولیس کی بھاری نفری کو تعینات بھی کیا گیا ہے، تو اس صورت کے اندر بنی گالہ کے اندر آپ کی وفاقی پولیس جو ہے یعنی اسلام آباد کی پولیس وہ انٹر نہیں ہو سکے گی. یہ ایک قانونی طور پر اسے روکنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ دوسری طرف یعنی جو خان صاحب کی سیکیورٹی ہے اسے فول پروف بنایا جا رہا ہے اور مزید وہاں پر دستے جو ہیں وہ تعینات کر دیے گئے ہیں. اب جو سنجیدہ عمل ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو اب سوچنا پڑے گا کہ کیا انہوں نے ایسا کرنا ہے یا نہیں کرنا. پنجاب حکومت 25 مئی کے واقعے کے حوالے سے جتنے بھی لوگ ملوث تھے ان کی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب ڈیٹیلز کے مطابق کہ 25 مئی کو جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں پر تشدد کیا گیا، اس میں 2 افراد ایسے تھے جو شہید ہو گئے، اور جو پولیس گردی ہوئی اوبیسلی جس کے کہنے پہ ہوئی اس کے اوپر بھی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. محرم الحرام کے بعد 25 مئی کے ملزمان کا احتساب شروع ہوگا. 24 ارب روپے کا ملزم حمزہ شہباز لندن فرار کرا دیا گیا. یہ اسٹیٹمنٹ جو تھی وہ جاری کی گئی تھی فواد چودھری صاحب کی طرف سے. اور پھر دوسری طرف شہباز گل کی گرفتاری پر خان صاحب کا کیا جو موقف سامنے آیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گرفتاری نہیں بلکہ اغوا تھا اور کچھ طاقتوں کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا. اب یہ بھی ہے کہ کسی نے فیصلہ کیا
اور اچانک اتنے بڑے چینل کو بند کر دیا گیا. اب یہ اے آر وائی کی ڈیفنس کے اندر خان صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی ہے, اور خان صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے تو سیاست ہو رہی تھی لیکن اب یہ جہاد ہوگا, اور اب ہم اس جہاد کے لیے پاکستان کی عوام کو سڑکوں پر لے کر آئیں گے. اور ہمارے سے جھوٹے وعدے کیے گئے, ہمیں جو ہے وہ صرف انتظار کرنے کے لیے کہا گیا. اب فیصلہ کر لیا ہے کہ میں لڑوں گا, اب بات سیاست کی نہیں ہوگی بلکہ یہ جہاد ہے جو پاکستان کی قوم کے ساتھ ہم مل کر یہ جہاد کریں گے. خان صاحب کی سٹیٹمنٹ, اور اس کے بعد کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ مونس علائی نے ایک ٹویٹ جاری کیا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنی گالہ کی طرف پنجاب پولیس جو ہے اس کے دستے بھیج دیے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے پنجاب پولیس وہاں پر موجود رہے گی. یاد رکھیں ملک جو ہے اب اس کنفرنٹیشن کی طرف جا رہا ہے. بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ دیوالیہ ہو گیا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اعلان نہیں ہو رہا, ملک کا دیوالیہ جو ہے وہ ہو چکا ہے. ان پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک کی کون سی خدمت ہوئی, بلکہ آپ نے تو اس مقدس دن کا جو ایک ایسا دن, ایک غم کا جو دن تھا, اس کی اہمیت اور اس کی جو جس دن آپ کو خاموش رہنا چاہیے, اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے, ایک تقدس ہے, ایک اہمیت ہے, آپ نے اس کو بھی پامال کر دیا. یعنی اس دن آپ نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے سب کچھ کیا. تو اب ویورز, پاکستان جہاں دیوالیہ اعلان نہیں ہو رہا وہاں پر آپ کی جو پاکستان کے اندر ایسا ایک ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے جسے ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ایک خانہ جنگی کا ماحول ہے. وفاق صوبوں کے ساتھ لڑ رہا ہے, سندھ کی حکومت وفاق میں شامل ہے اس لیے وہ نہیں لڑ رہے, لیکن پنجاب جب حملے کرے گا اور وفاق پنجاب پر حملے کرے گا تو پھر یہ کس طرح حکومتیں چل پائیں گی, پاکستان کیسے آگے چلے گا. خود کش حملہ ہو گیا ہے, پاک فوج کے اوپر حملہ کیا گیا, ایک ناخوشگوار واقعہ. ہماری پرائیورٹیز ہمیں سیٹ کرنا پڑیں گی اور وہ پرائیورٹیز کوئی سیٹ نہیں ہونے دے رہا. یعنی نون لیگ جو ہے وہ اس وقت, آپ کو یاد ہوگا نواز شریف نے ایک بات کہی تھی, اور وہ بات کیا تھی رانا ثناء اللہ کو, کہ یار کر لو گے ہو جائے گا, اور اب وہ کر رہے ہیں اور ہو بھی رہا ہے. اس میں ملک کا, پاکستان کا بہت سارا نقصان ہو گیا. یعنی آپ کے بارڈر سیکیور نہیں ہیں. افغانستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان کا ایک جو روح رواں تھا وہ مارا جاتا ہے. اب اس کا امپیکٹ پاکستان کے اندر بھی آئے گا. آپ نے دیکھ لیا کہ خود کچھ دھماکہ ہوا, حالات خراب ہو گئے. کے پی کے اندر جو ہے حالات خراب ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ کا ملک کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے وہ کسی کنارے نہیں لگ رہا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ طاقتیں جو پاکستان کو بنتے نہیں دیکھ سکتی. ایسا لگتا ہے کہ ہم حالت جنگ میں, معاشی حالت جنگ میں ہیں, سیاست کے اندر حالت جنگ میں ہے. بھوکی جنگ پاکستان کی عوام لڑ رہی ہے, سیاستدان کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہماری جو بارڈرز ہیں وہاں پہ پاک فوج اسے سیکیور کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ملک کے اندر حالات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. یعنی کچھ لوگ اقتدار کی خاطر لڑ رہے ہیں, کچھ لوگ زندگی کی خاطر لڑ رہے ہیں, کچھ لوگ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, کچھ اپنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان تمام جنگوں سے اوپر کون سی جنگ ہے. پاکستان کو بچانے کی جنگ بھی کوئی لڑے گا کہ نہیں لڑے گا. خان صاحب کو بیک فٹ پہ آپ لے جائیں, آپ جو کرنا چاہتے ہیں سیاسی طور پر کریں, لیکن یاد رکھیے گا پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے. پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ ایک شخص کو اگر آپ بنی گالہ میں نظر بند کرنے کی کوشش کریں, قید کرنے کی کوشش کریں, پاکستان کی عوام سڑکوں پر آئے گی. اور اب اگر انقلاب آیا, یعنی عوام سڑکوں پر آئی, تو کسی کا دامن جو ہے وہ بچ نہیں پائے گا. وہ جنگ جو سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے, obviously پاکستان کی عوام جو ہے وہ پھر سوال کرے گی کہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور پاکستان کا قصور کیا ہے, اور چند طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. جاتے جاتے ویورز ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, کچھ عرصہ پہلے ایک ٹی وی چینل کے مالک کو گرفتار کیا گیا, کچھ ماہ وہ نیب کی تحویل میں بھی رہے, اور جو کچھ ہوا پوری قوم نے دیکھا. تمام صحافی برادری جو ہے وہ باہر آئی اور اس کو کنڈیم کیا گیا. میری اطلاع کے مطابق اے آر وائی چینل کو بند کیا گیا ہے, تو اب شاید اے آر وائی کے مالک کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے. اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں جن سے میری بات ہوئی کہ یہ جی ایک لیول پلینگ فیلڈ ہم جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. یعنی ان کے ساتھ بھی ہوا, ان کے ساتھ بھی ہوا. ہم نے نواز شریف کو نااہل کروایا کیا, یا ان کی اپنی قسمت تھی, یا ان کے حالات ایسے تھے, یا ان کا ریکارڈ ٹھیک نہیں تھا, یا انہوں نے جو اپنے ٹریک ریکارڈ, جو منی ٹریلز تھی اور جو ان کے فٹ پرنٹس تھے, انہیں چھپانے میں ناکام رہے. وٹ ایور دا ریزنز آر,
اس لیے اب عمران خان کو بھی نااہل کیا جائے گا، اور یہی ضد ہے، چونکہ یہی وہ طریقہ کار تھا عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کا۔ آپ ووٹ کی طاقت سے عمران خان کو زیر نہیں کر سکتے، کیونکہ ووٹ سارے کا سارا عمران خان کا ہے۔ آپ ان ہتھ کنڈوں سے عمران خان کو زیر اگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ اسے جتنا مارنے کی کوشش کریں گے، گرانے کی کوشش کریں گے، وہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ ہی از اے فائٹر، اور وہ لڑ رہا ہے۔ وہ پاکستان کی ان طاقتوں سے لڑ رہا ہے جو اس ملک کے اندر عام آدمی کا نہیں سوچتی، وہ کسی اور کا سوچ رہی ہیں۔ وہ طاقتیں کون سی ہیں، وہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ بخوبی جانتی ہے، اور ان کے حالات کیا ہیں۔ آج مجھے بہت ہی افسوس ہوا یہ دیکھ کر بھی کہ عام آدمی کی نوکری کو ٹارگٹ کرنے کی اب کوشش کی جا رہی ہے۔ معاشی قتل ہوگا صحافیوں کا پاکستان میں، اور دوسری طرف کچھ جو دوسرے قبیلے کے صحافی ہیں وہ بیٹھے تالیاں بجا رہے ہیں، اور تالیاں بجا کر خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں جی ریاست کے خلاف۔ اگر یہ کام واقعی ریاست کے خلاف تھا تو پھر پاکستان کی عوام یہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ ایک پولیٹیکل فیملی، ایک ایسا خاندان جس نے ملک کے اوپر، خاندان کے افراد نے حکومت کی، اس کی ایک فرد کے اوپر بھی وہی کارروائی ہونی چاہیے جو اس وقت ڈاکٹر شہباز گل پر ہوئی، اور ان تمام پولیٹیشنز پر بھی وہی کارروائی ہونی چاہیے جو ڈاکٹر شہباز گل پر کی جا رہی ہے، اور 4 سے 5 مزید گرفتاریاں جو ہیں وہ کی جائیں گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنا جو کردار ہے بخوبی نبھایا۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ ایک سچویشن، ایک کیوس سچویشن ہوگی، تو شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر دوسرے انداز میں سوچنا شروع کر دیں کہ کیا ملک کے اندر جمہوریت رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے۔ ویئرز، یہ آج کا ہمارا شو تھا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بتائیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ملک کے اندر، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، اور خان صاحب کو ان حالات کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ 13 کا جلسہ ہوگا، اور اب اس جلسے کو، یہ ایک غیبی جو مدد خان صاحب کے ساتھ لگی ہوئی ہے نا، یہ بڑی، شاید یہ دوسری طرف کسی کو میسر نہیں ہے۔ یہ لوگ خان صاحب کو روکتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسے عمران خان کو نقصان پہنچے گا، وہ فائدہ پہنچتا ہے۔ جتنے بھی انہوں نے کام کیے، رانا ثناء نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو یہ جو انہوں نے کام کیا ہے، یہ انہوں نے اپنے خلاف بہت بڑا کام کر لیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ نے گرفتاری کر کے شاید نون لیگ کی جو تھوڑی بہت جو کسر رہ گئی تھی، جو عزت کہیں یا لوگوں کے درمیان، وہ بھی آج انہوں نے ختم کر دی ہے۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔